تعلیم ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دو، اللہ کا خوف دلاؤ اور اچھی تعلیم دو، اور جب وہ بالغ ہوں تو شادی کرو۔ یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس دور میں کوئی بھی شخص جو اپنی اولاد کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ نوعمری میں شادی کرتے ہیں، 16 سال میں 17 سال میں شادی کرتے، اس لیے کہ یہ دور ہی جانی ہے، سمجھ لیں آخری دور ہے، زمانے کا آخری کنارہ۔ حدیث پاک میں ہے، اور یہ مسلم شریف کے مقدمے میں حدیث ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سے شیاطین کو قید کر دیا تھا سمندر کی گہرائی میں، کنووں میں، اور وہ شیاطین قیامت سے پہلے کھل جائیں گے، سزا پوری ہو چکے گی، اور وہ آ کے پڑھائیاں کریں گے، یعنی منتر پڑھیں گے۔ اب بظاہر احوال یعنی کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ شیاطین کھل چکے، کیونکہ ہر ذہن شیطان کی طرف، صبح دوپہر شام رات، سونے میں جاگنے میں شیطان شیطان، اللہ سے غفلت، اللہ کے دین سے بیزاری، اللہ کے دین پہ اعتراضات، اللہ کے دین سے بغاوت، ارتداد کی طرف رخ، یہ لگتا ہے وہی چیز ہے۔ اللہ اعلم، اور اللہ اپنی امان میں رکھے۔ تو نکاح کو سب سے مبارک نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے کی یہ بہت طرح، ایک اس طرح بھی ولیمہ کیا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ سب اپنا اپنا کھانا لاؤ اور میرے دسترخوان میں بیٹھ کے کھاؤ۔ ایک قسم یہ بھی کی کہ کھجوریں پیش کی، ایک قسم یہ بھی کی کہ گوشت بنا کے پیش کیا، یعنی ہر ایک کی حیثیت کے مطابق سنت موجود ہے۔ جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت سے آگے جائے، اور آسانی میں اللہ تعالیٰ کے دین میں جو آسانی ہے وہ بہت کم جگہ ہوگی۔ انگریزوں کی بہت ساری چیزیں ہم لیتے ہیں، ان کی اچھائی نہیں لیتے، ان کی اچھائی یہ ہے ان کے یہاں شادی آسان ہے، ایک منگنی کی انگوٹھی وہ لیتے ہیں، باقی چرچ کی فیس ادا کرتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے حج پہ گئے ہوئے تھے یا عمرے پر، طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران ایک تابعی نے ان سے کہا کہ میں آپ کی صاحبزادی سودا سے شادی کرنی چاہتا ہوں۔ رشتہ دیا، براہ راست دیا، بڑی مبارک جگہ دیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں نہ نا میں، جیسے کہ سنی انسنی کر دی۔
یہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا بوجھ ہوا کہ انہوں نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو سوچا کہ میں اب ان سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب قریش تھے، رشتہ دار بھی تھے، قریبی اور غالباً یہ بات مصعب بن عمیر کی ہے، مصعب بن زبیر کی رضی اللہ عنہ۔ تو جب واپس آئے تو حضرت ابن عمر پہلے پہنچے مکہ مکرمہ، جنہوں نے رشتہ دیا تھا یہ بعد میں پہنچے۔ جنہوں نے رشتہ دیا وہ بعد میں پہنچے، اور یہ لوگ جب گھر آتے تھے، وطن آتے تھے، تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ یہ تعلیم بھی ہے، 2 نفلیں پڑھتے تھے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ پہنچے ہیں وہاں پر مسجد میں، تو پہلی ملاقات حضرت ابن عمر سے سلام کرنا پڑ گیا، سوچا تھا سلام نہیں کروں گا۔ انہیں روکا، فرمایا کہ تم نے وہاں رشتہ دیا تھا، تو وہاں میں اپنے اللہ کے سامنے تھا، تمہیں کیسے جواب دیتا، میں عبادت میں تھا۔ لیکن آ کے جو بھی مشاورت تھی گھر میں نے کر لی، وہیں مسجد میں بیٹھے، وہیں نکاح پڑھا دی۔ تو شادی اتنی آسان ہے۔ حضرت طلحہ، حضرت یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت دن نہیں آئے۔ اس کے بعد آئے تو ایک نشان تھا ہتھیلی پر، وہ عام طور پر نشانی ہوتی تھی کہ شادی ہوئی ہے۔ اس زمانے تک یہ جائز تھا، جیسے مہندی لگائی ہو۔ تو پوچھا کہ بہت دن آنا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی، اس میں مجھے مصروفیت رہی۔ تو بڑی خوشی کا اظہار کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی مدینے میں ہوں، تم بھی مدینے میں ہو، اور مدینہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے پھیلا ہوا، کوئی شکوہ نہیں، بڑی خوشی ظاہر کی۔ فرمایا کہ مجھے بھی ولیمہ کھلاؤ، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کرو۔ تو شادی اللہ نے آسان بتلائی، اور آدمی نے جو بھی خرچ کرنا ہے وہ کسی مثبت جگہ خرچ کرے، اولاد کی کام آئے لیکن مثبت جگہ۔ بیٹی کی شادی کرتا ہے 50 لاکھ کھانے پہ لگا دے، یہ کھانے پہ نہ لگائے، گھر سے رخصت کرے اور چائے پہ رخصت کرے، سادی چائے۔ کھانا بیٹی کی شادی میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بارات کہیں دور شہر سے آ رہی ہے، ورنہ بیٹی کی شادی میں ہے مسجد میں نکاح کرو، ہمت کرو، 2-4 دن بعد پیغام بھیجو سسرال کہ آج میں بیٹی لا رہا ہوں، اپنی گاڑی میں بٹھاؤ، بچی کو پہنچاؤ۔ سنت یہ ہے۔ اور اس پہ پاکستان میں جو عمل کیا وہ مولانا شیرانی نے کیا، اور ہندوستان میں جو عمل کیا وہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے کی۔ ان کی ماشاءاللہ بیٹیاں تھیں، ایک ہی صاحبزادے تھے، تو انہوں نے جتنی بیٹیوں کی شادی کی، وہ خود وہاں سائیکل رکشہ ہوتا ہے سہارنپور میں، اس زمانے میں گاڑیوں کا رواج کم تھا، تو اپنے ساتھ سائیکل رکشے پہ بٹھایا، بچی کو پہنچا دیا۔ یہ جو خرچہ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کوئی پلاٹ لے دو، کوئی مکان بنا دو، کوئی ایسی چیز کر دیں اس کے لیے اثاثہ ہو، اس کے کام آئے۔ تو جو چیز تعلیم ہے اس پر چلنے میں برکت ہے، اور جو تعلیم سے ہٹ کر ہے اس میں بے برکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب